بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قصص الانبیاء۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اور ان کی وفات کا ذکر۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش نمرود بن کنعان کے زمانے میں ہوئی۔ ایک قول کے مطابق نمرود ہی ضحاک بادشاہ کے نام سے مشہور ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 1000 سال بادشاہی کی۔ یہ انتہائی جابر و ظالم بادشاہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بنی راسب کے قبیلے سے تھا، جن کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس کے دور میں ایک ستارہ طلوع ہوا جو سورج اور چاند کی روشنی سے کم ہی تھا، تو اس سے لوگ گھبرا گئے، یہاں تک کہ نمرود بھی گھبرایا۔ اس نے نجومی اور کائنوں کو اکٹھا کیا اور ستارے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ تیرے رعایا میں ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں تیرے ملک جاتا رہے گا۔ یہ سن کر اس نے حکم دیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے قریب نہ جائے، اور اس وقت سے جتنے بھی بچے پیدا ہوں وہ تمام کے تمام قتل کر دیے جائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا اور اپنے خلیل کی حفاظت فرمائی، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمدہ طریقے سے نشو و نما فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت سوس ہے، جبکہ ایک قول بابل کا ہے اور ایک قول سوات کا ہے، جو کہ کوسی کے قریب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت گزر چکی ہے کہ وہ دمشق کے مشرق میں برزانہ نامی جگہ میں پیدا ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نمرود کو آپ کے ہاتھوں ہلاک کروایا تو آپ حیران کی طرف کوچ کر گئے۔ پھر آپ شام چلے گئے اور ایلیا بیت المقدس میں رہنے لگے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ وہاں آپ کے 2 فرزند اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ارض کنعان میں حبرون نامی گاؤں میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا آپ کی حیات مبارک میں ہی وفات پا گئی۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق ان کی عمر اس وقت 127 سال تھی۔ ان کی وفات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدمہ تھا۔ انہوں نے بنی حیث قبیلے کے ایک شخص حفرون بن صخر سے ایک زمین 400 دینار میں خریدی اور وہاں حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو دفن کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ عرصے بعد اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا نکاح رفقہ نامی خاتون سے کر دیا، جو بتویل بن ناحور بن تاراہ کی بیٹی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو انہیں لانے کے لیے بھیجا، تو وہ انہیں اونٹ پر سوار کر کے ان کی خادموں اور دودھ پلانے والی عورتوں کے ہمراہ لے آئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے خود ایک خاتون قنطورہ سے نکاح فرمایا، جن سے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں زمران، یقشان، مازان، مدین، شیاق اور سرج پیدا ہوئے۔ اہل کتاب نے ان تمام کی اولاد کا ذکر کیا ہے، جو سب کے سب قنطورہ کی اولاد میں تھے۔ اہل کتاب سے ذکر کرتے ہوئے ابن عساکر نے کئی بزرگوں کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کی درستگی کا حال جانتے ہیں۔ بعض کا قول یہ ہے کہ وہ اچانک وفات پا گئے۔ اسی طرح سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی وفات بھی اچانک ہوئی تھی۔ اہل کتاب نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے اور 175 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔
جبکہ ایک قول 109 سال کا بھی ہے، اور اسی مذکورہ جگہ دفن ہوئے جو کہ حبرون بستی میں ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کی زوجہ سارہ رضی اللہ عنہا مدفون ہیں۔ حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام نے آپ کی تدفین کا اہتمام کیا۔ ابن کلبی کی روایات کے مطابق آپ 200 سال حیات رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قدوم میں ختنہ فرمایا اور اس وقت ان کی عمر 120 سال تھی۔ اس کے بعد آپ 80 سال حیات رہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ قدوم کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے وہ ایک علاقے کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جب ختنہ کیا تو اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی۔ ایک حدیث میں یہی آیا ہے اور اس میں بعد کی حیات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ روایات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے شلوار زیب تن فرمائی، اور پہلے انسان ہیں جس نے مانگ نکالی، اور پہلے آدمی ہیں جس نے زیر ناف بالوں کی صفائی کی، اور پہلے انسان ہیں جس نے قدوم عالی کے ساتھ ختنہ کیا جبکہ ان کی عمر 120 سال تھی اور 80 سال بعد میں زندہ رہے۔ پہلے شخص ہیں جس نے مہمان نوازی کی بنیاد ڈالی، اور پہلے شخص ہیں جن کے بال سفید ہوئے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی فرمائی اور سب سے پہلے ختنہ کیا، اور سب سے پہلے میں جنہوں نے اپنے مونچھ کو کٹایا، اور سب سے پہلے مرد ہیں جنہوں نے سفید بال دیکھے۔ وہ کہنے لگے اے پروردگار یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وقار ہے۔ عرض کیا کہ اے پروردگار میرے وقار میں اضافہ فرما دیجئے۔ ان دونوں روایتوں سے پہلے روایات میں 3 چیزوں کا اضافہ ہے کہ سب سے پہلے مونچھ کٹائے، زیر ناف بالوں کی صفائی کی اور شلوار زیب تن فرمائے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبور شریف اس عمارت میں ہیں جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حبرون شہر میں بنایا تھا۔ آج کل حبرون کو خلیل کہتے ہیں۔ یہ بات تو عطور کے ساتھ چلی آ رہی ہے، یعنی بنی اسرائیل کے زمانے سے ہمارے زمانے تک کہ ان کے قبر خلیل شہر میں ہیں۔ باقی کون سی جگہ ہے اس بارے میں کچھ متعین نہیں ہے، لہٰذا اس علاقے کا لحاظ کرنا چاہیے اور پورا احترام بجلانا چاہیے۔ اسے کھودنا کھیتی باڑی کرنا صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ نامعلوم حضرت ابراہیم یا کسی اور کی قبر وہاں موجود ہو۔ وہب فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس ایک پتھر پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں: الہا جہولا املہ یموت من جاء اجلہ ومن دنا من حتفہ لم تغن عنہ حیلہ وکیف یبکی اخری من مات عنہ اولہ والمراء لا یصحب فی القبر الا عملہ۔ ترجمہ: جس کی امید نے اسے اندھیرے میں چھوڑ دیا، جب اس کا وقت آئے گا وہ مر جائے گا، اور جس کی موت خود ہی آئے گی تو اس سے بچنے کے لیے کوئی حیلہ کام نہ آئے گا۔ اور بعد والا شخص کیسے زندہ رہ سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے شخص مر چکا ہے؟ آدمی کے ساتھ قبر میں کوئی اور چیز نہ ہوگی سوائے اس کے عمل کے۔